السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر انبیاء زندہ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں جن کی امامت فرمائی وہ کون تھے؟ اور اگر وہ سارے انبیاء علیہم السلام تھے تو نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا بقول تمہارے، پھر یہ سارے نبی بغیر کسی خبر بغیر کسی اطلاع کے دنیا بھر سے کیسے مسجد اقصی پہنچ گئے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کو مسجد اقصی میں نماز پڑھائی ہے 2 رکعت۔ اس میں اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج جانے سے پہلے پڑھائی یا بعد میں۔ راجح قول یہ ہے کہ پہلے پڑھائی تھی، اور دلیل اس پر حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ، آپ مجھے دیکھتے انبیاء علیہ السلام کے ایک جماعت میں کہ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ، نماز کا وقت آیا اور میں نے ان کو نماز پڑھائی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا، فَإِذَا النَّبِيُّونَ أَجْمَعُونَ يُصَلُّونَ مَعَهُ، اچانک انبیاء علیہم السلام سب کے سب آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے، چوتھی جلد 167 نمبر پہ۔ اس حدیث میں اگرچہ کلام ہے لیکن مسلم والی حدیث صحیح ہے۔ اب یہ حدیث جو کہ عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل سنت والجماعت کا یہ قاعدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھائی تھی۔ یہ پہلا مسئلہ ہے جو کنفرم ہے اور جو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ صحیح حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں اور صحیح قول کے مطابق معراج پر جانے سے پہلے انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھائی تھی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی تھی، کیا انبیاء علیہم السلام کے اجساد کو قبروں سے لایا گیا تھا اور ان کے روحوں کو واپس لوٹا کر ان کو نماز پڑھائی دی گئی تھی، یا پھر انبیاء علیہم السلام کے روحوں کو ان کی شکل کا روحوں کو ان کے بدن کا شکل دیا گیا اور پھر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی؟ یہ ایک مسئلہ ہے، جو پہلے یہ مسئلہ سمجھ آ جائے میں یہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کو جو نماز پڑھائی، کیا انبیاء علیہ السلام کے اجساد کو، آپ کے باڈیز کو قبروں سے لایا گیا اور ان میں روح ڈال کر مسجد اقصی میں ان کو کھڑا کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی، یعنی روح اور جسد دونوں کو؟ یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی روحوں کو، اور روحوں کو انبیاء علیہ السلام کی باڈیز کا شکل دیا گیا تھا؟ جیسے یہ دونوں صورتیں ایسے علماء کے اقوال بھی دو ہے، لیکن علماء کے اقوال کو ذکر کرنے سے پہلے میں اہل سنت والجماعت کا ایک اور عقیدہ وہ بیان کر دیتا ہوں، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ جو حیات برزخیہ ہے، وہ زندگی جو قبر والی زندگی ہے جو سب لوگ جیتے ہیں، انبیاء علیہ السلام، شہداء، صالحین اور اسی طرح فاسق، فجار اور کافر سب جیتے ہیں، اس زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس زندگی کو دنیا کے زندگی کے جیسے ماننا یہ بہت بڑی غلطی ہے، یعنی کہ یہ قرآن اور سنت کے خلاف بات ہے۔ انسان 3 زندگیاں جیتا ہے، ایک وہ زندگی جو انسان دنیا میں جیتا ہے، یہ زندگی بالکل الگ ہے اس زندگی سے جو انسان قبر میں جیتا ہے، اور قبر والی زندگی الگ ہے اس زندگی سے جو انسان دنیا میں جیتا ہے اور جو انسان آخرت میں جیے گا۔ تو تینوں زندگیاں الگ الگ ہے، تینوں زندگیوں کے احکام الگ الگ ہے اور تینوں زندگیوں کی حقیقت الگ الگ ہے۔ ایسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم الشان میں شہداء کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ شہداء اپنے قبروں میں زندہ ہے لیکن آپ اس زندگی کے بارے میں نہیں جان سکتے، آپ اس زندگی کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام اس وقت جو زندگی جی رہی ہے
سوائے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ برزخی زندگی ہے، وہ حیات برزخیہ ہے، وہ قبر والی زندگی ہے، اور اس قبر والی زندگی کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اور نہ جو لوگ قبر میں ہیں وہ اس زندگی کے بارے میں جانتے، اور نہ اس زندگی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق بچا ہے۔ یہ بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسدوں کو، اجساد کو، باڈیز کو اور روح دونوں کو نماز پڑھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے، کیا وہ انبیاء علیہ السلام کے اجساد اور روح دونوں تھے، یا پھر انبیاء علیہ السلام کے روحوں کو اجساد کا شکل دیا گیا تھا؟ اور اس میں صحیح قول یہ ہے کہ وہ روح تھے، اجساد نہیں تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے اجساد قبروں میں ہی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انبیاء علیہ السلام کے روحوں کو جسدوں کا شکل دیا گیا، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ اپنی باڈی اور روح کے ساتھ حاضر ہوئے تھے، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ اور یہ اختلاف بہت سارے علماء نے ذکر کیا ہے، جیسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی فتح الباری 7 جلد 210 میں، کہ لوگوں کے لیے جو ہے یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہو گئی ہے کہ جب اجساد قبروں میں ہے، اور یہ تو مطلب بالکل کنفرم بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم الشان میں اپنے حبیب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور آپ کے دشمنوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کل من علیہا فان، اس جو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب جو ہے اس دنیا سے جائیں گے۔ تو دنیا سے جانا طے ہے، اور ہر کسی نے اپنے وقت میں جانا ہے۔ آدم علیہ السلام آئے اور دنیا سے گئے، نوح علیہ السلام آئے اور دنیا سے گئے، یہاں موسیٰ علیہ السلام آئے، دنیا سے گئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے اور آسمان پہ چلے گئے، یعنی کہ دنیا سے جانا طے ہے۔ یہ بالکل یعنی کہ حقیقی بات ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب، اگر آپ یعنی کہ اپنے موت سے مارے جاؤ، یعنی کہ آپ کا وقت پورا ہو جائے، یا آپ کو شہید کیا جائے، تو کیا یہ لوگ دین چھوڑ کر، یعنی کہ یہ لوگ دین چھوڑ کر چلے جائیں گے، دین چھوڑ کر مڑ جائیں گے، دین کو چھوڑ دیں گے؟ تو یہ بات بالکل طے ہے، اور اس بات کو جھٹلانا مطلب یہ ایک ضد اور عناد اور حسد والی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، دنیا کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہ ہوئے ہوتے، اور جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہوتے، تو پھر صحابہ کرام کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر انس بن مالک کی جو حدیث ہے بخاری میں کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے خوشی کا دن ہمارے لیے وہ تھا جو اللہ کے رسول مدینہ آئے، اور سب سے غم اور مصیبت کا دن وہ تھا جو اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ پھر کیا مقصد ہے ان باتوں کا؟ اور پھر کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب میں بالکل واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اور پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے رونے کا کیا مقصد تھا کہ انہوں نے کہا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے والد کے جانے کے بعد مجھ پہ ایسے غم ٹوٹ پڑے ہیں، اگر یہ غم کسی پہاڑ پہ ٹوٹ پڑے تو وہ پہاڑ بھی ٹوٹ جائے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین حاقنتی و ذاقنتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے گردن پہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وفات پا گئے۔ تو ان سارے باتوں کا پھر کیا مقصد ہے؟ یا تو پھر ایک انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کے قرآن میں جو باتیں ہیں یہ جھوٹی ہے، اور انس بن مالک اور عائشہ رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو بھی کہا وہ سب جھوٹ تھا، اور 1400 سال بعد ایک آدمی آتا ہے اور وہ ایک حقیقت کو ظاہر کر رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ السلام زندہ ہے، اور قرآن میں اللہ نے جو کہا اور صحابہ نے جو کہا اور لوگوں نے جو دیکھا وہ سارا سب کا سب جھوٹ تھا۔ تو اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس وقت صحابہ نے جو کہا وہ صحیح نہیں ہے، یا تو یہ انسان اگر جان بوجھ کر سمجھ کے کہتا ہے تو یہ قرآن کریم کے بہت سارے آیتوں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت صحیح احادیث سے اور صحابہ کرام کے ایمان پہ شک کرنے والا انسان ہے جس کے خود ایمان میں شک ہے، یا پھر اس انسان کو لوگ پاگل کہیں گے کہ اس کا عقل جو ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ بنا بر ہر تقدیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز کیا روحوں کو پڑھائی تھی جن کو جسد کا شکل دیا گیا تھا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روح اور جسد دونوں کو پڑھائی گئی تھی، نماز پڑھائی تھی؟ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز روحوں کو پڑھائی تھی جن کو جسد کا شکل دیا گیا تھا، اور اس سے یہ بالکل بھی یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہے۔
انبیاء علیہم السلام زندہ ہے لیکن حیات برزخی کے اعتبار سے زندہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اس زندگی کو، قبر والے زندگی کو اس حقیقی زندگی پہ قیاس کرنا یہ اہل بدع کا کام ہے، جو اپنے مطلب باطل عقیدے ثابت کرنا چاہتے ہیں، ورنہ قرآن اور سنت کے مطابق یہ بات 100% غلط ہے اگر ایک انسان کہے کہ انبیاء علیہ السلام اگر قبروں میں زندہ ہے تو وہ حقیقی زندگی میں بھی زندہ ہے۔ ایسا انسان اپنے والد یا مثلا اپنے کسی بھائی کے بارے میں کیوں نہیں کہتا؟ مثلا اگر ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، مثال کے طور پہ شہیدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قبر میں زندہ ہے، تو یہ باپ اپنے اس بیٹے کو زندہ کیوں نہیں سمجھتا؟ کیوں اپنے اس بیٹے کے ساتھ بات نہیں کرتا؟ کیوں اپنے اس بیٹے کو کام نہیں کہتا؟ کیوں اس کو جاب پہ نہیں بھیجتا؟ کیونکہ حقیقی جو لائف ہے، جو انسان کا عقل ہے، وہ اس چیز کو نہیں مانتا۔ اور یہی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے، وہ جو زندگی برزخ میں جی رہے ہیں اس زندگی کے اعتبار سے وہ زندہ ہے، لیکن اس زندگی کو اس زندگی پہ قیاس کرنا یہ قرآن اور سنت کے خلاف بات ہے۔